پینک اٹیک کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہو. آپ کی سانس رک جائے گی، آپ کو سینے پہ اتنا پریشر آئے گا. چند ہفتے بعد یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کو پوسٹ مارٹم ڈپریشن ضرور ہوگا. تو اگر وہ وقت سے چیک نہ ہو تو اس کے نتائج بچے کی صحت پہ تو بہت برے پڑ سکتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض دفعہ بعض عورتوں کو یہ بڑا خوف ہوتا ہے کہ ہم میں اچھی ماں نہیں بن سکتے. اپنی ذات میں شرمندہ ہوتی ہیں کہ سب لوگ تو اتنے خوش ہیں کہ بچہ ہوا، وہ خوش نہیں ہے ماں بنی تو. السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. اور آج کا ہمارا پروگرام خواتین کا ایک ایسا مسئلہ جس کو ایز یوزول ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دیکھتے، اور جو خواتین اس مسائل سے گزرتی ہیں اور جن خاندانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت اس عورت کی ذہنی کیفیت کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی. پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہے؟ جب ایک عورت کے بچہ ہوتا ہے تو اس کو بہت شدید ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، جس کو ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے علاوہ پیری نیٹل موڈ ڈس آرڈر بھی بولتے ہیں. اب یہ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ڈپریشن ہونا. نمبر 2 اینگزائٹی، شدید پریشانی. اب یہ شدید پریشانی ڈپریشن کے ساتھ اور ڈپریشن کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پینک اٹیکس ہونا. پینک اٹیک کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہو. آپ کی سانس رک جائے گی، آپ کو سینے پہ اتنا پریشر آئے گا، آپ کی سانس چڑھنے لگے گی، آپ کو آکسیجن نہیں آئے گی. اور بالکل اس کی وہ نشانیاں ہیں جو ہارٹ اٹیک کی ہیں، مگر ایکچولی دس از اے پینک اٹیک. جب آپ کو بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے تو آپ کو پینک اٹیک ہو سکتا ہے. اور چوتھی چیز OCD، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. مطلب ہم بچے کی ناک کے نیچے بار بار انگلی رکھ کے دیکھیں گے زندہ ہے مر گیا اللہ معاف کرے، یا ہم دروازہ میں پتہ ہے ہم ابھی بند کر کے آئے ہیں لیکن اب 10 دفعہ جا کے چیک کریں گے کہ دروازہ کھلا ہے کہ بند ہے، یا کوئی ایسا کام ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں جو آبسیسو ہے. مطلب وہ نارمل نہیں ہے نا. میں نے ایک دفعہ ٹیبل کی صفائی کر لی، اب میں 10 دفعہ آ کے دیکھوں گی کوئی ذرا سا ذرہ تو نہیں رہ گیا. سو آئی ایم بینگ آبسیسو. یہ بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا ایک حصہ ہے. لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے حصے کو ہمیں بیبی بلوز سے الگ کر کے دیکھنا ہے. بیبی بلوز کیا ہے؟ بیبی بلوز یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے جسم میں 2 کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم ہارمونل لیولز کے لیے جو ان کے بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ بہت سیویئر ڈپریشن میں جاتے ہیں جب ایک عورت کے بچہ ہو جاتا ہے. جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ ہارمونل لیول بڑے ہائی سطح پہ ہوتے ہیں، اونچی سطح پہ ہوتے ہیں، اور اس سے بھی ایک دم ایک ڈپریسو کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کیفیت چند گھنٹے یا صرف چند ہفتے رہتی ہے. لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں ایسا نہیں ہوتا. یہ چند ہفتے بعد یہ بیماری شروع ہوتی ہے، اور یہ 1 سال بعد بھی شروع ہو سکتی ہے اور سال تک رہ بھی سکتی ہے. اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اگر کسی عورت کو پہلے سے موڈ ڈس آرڈر ہو، اس چیز کی بیماری ہو، تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کو پوسٹ مارٹم ڈپریشن ضرور ہوگا. دوسرے، اگر اس عورت کا کوئی بچہ مسکیری ہو گیا ہو، مسکیریج ہو جاتا ہے نا، ابورٹ ہو گیا ہو، تو اس کو ڈپریشن پہلے سے شروع ہو جائے گا کہ کہیں میرے ساتھ دوبارہ ایسے نہ ہو جائے. یا اگر کوئی پریگننسی کمپلیکیٹڈ ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ہیڈ نیچے نہیں ہے، سائیڈ ویز ہے، یا کوئی اور کمپلیکیشن، تو اس سے بھی ڈپریشن اور انگزائٹی بہت پہلے سے شروع ہو سکتی ہے. پھر اگر ان خاتون کو کوئی ہیلتھ پرابلم ہے، جیسے شوگر لیول بہت ہائی ہے، اس سے مسکیریج ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، یا بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے لیکن پریگننسی میں ہو جاتا ہے، تو اگر وہ وقت سے چیک نہ ہو تو اس کے نتائج بچے کی صحت پہ تو بہت برے پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بچہ پیٹ میں ہے اور اس کو کسی قسم کا مسئلہ ہے،
کوئی ایب نارمیلٹی پتہ چل جاتی ہے تو کسی بھی ماں یا باپ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے اور یقینی طور پہ ڈپریسو معاملہ ہے. اور جب بچے کی پیدائش بھی ہوتی ہے تو ایک بہت شدید ڈپریشن کا اور انگزائٹی کا ایک عورت جو ہے وہ شکار ہو سکتی ہے. پھر جو عورتیں ڈرگز یا الکحل کا استعمال کرتی ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی یہ مسائل ہو سکتے ہیں. ایسٹروجن اور پروجسٹیرون کا لیول جو ایک عورت کی پریگننسی کے وقت میں بہت ہائی ہوتا ہے، جب ایک دم وہ گرتا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک بات اور جو میں ادھر آپ سے کرنا چاہوں گی، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی نیند کے ساتھ ماں اپنی نیند کو ایڈجسٹ کرتی ہے. بچہ پوری رات جگ رہا ہے، رو رہا ہے، تو ماں تو نہیں سو سکتی. اب وہ دن میں بھی جگ رہی ہے. اگر ماں نے گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں، اس نے باقی لوگوں کے بھی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، تو اس کو تو ایک پل کو آرام نہیں مل رہا. جب ایکسٹریم سلیپ ڈس آرڈر ہو، آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی کم سے کم 5-6 گھنٹہ ایک بلاک میں، اس سے بھی آپ کو یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے. اور انگزائٹی اور یہ ڈس آرڈر، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں بہت زیادہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب بچہ سوئے تو آپ بھی سو جائیں. اب بعض سچویشنز میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر صورت میں تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اب بہت سارے سمٹمز، نشانیاں اس کے علاوہ بھی ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی. اس میں افسوس، ڈپریس رہنا، ناخوش رہنا، کسی بھی چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، ذہن بٹا ہوا ہے، نیند نہ پوری ہونا، اور کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا. کوئی ہمارے لیے جوڑا دے رہا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، ہمیں کسی معاملے میں خوشی نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض دفعہ بعض عورتوں کو یہ بڑا خوف ہوتا ہے کہ میں اچھی ماں نہیں بن سکتی، یا وہ خوف زدہ ہوتی ہے ایک منٹ بھی بچے کو چھوڑنے کے لیے اکیلے کہ بچے کو کچھ کیوں نہ ہو جائے. بچے کو اٹھاتے ہوئے خوف زدہ ہوگی کہ میرے ہاتھ سے بچہ نہ گر جائے. مطلب ایکسٹریم ان باتوں کا، خاص کر جب پہلی اولاد ہوتی ہے اور بہت سارے گھروں میں کوئی بزرگ یا بڑا پاس نہیں ہوتا جو آپ کو سمجھائے اور آپ کو گائیڈ کرے کہ بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو یہ ایشوز آ سکتے ہیں. اور بہت ساری عورتیں اپنی ذات میں شرمندہ ہوتی ہیں کہ سب لوگ تو اتنے خوش ہیں کہ بچہ ہوا، وہ خوش نہیں ہے ماں بنی. تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایک کلینکل اور مینٹل سٹیٹ ہے جس سے وہ سفر کر رہی ہے، جس کے لیے اس کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اب جو پوسٹ پارٹم سائیکوسس ہوتا ہے، جو ذرا مڈل لیول پہ آ جائے بیماری، تو اس میں کیا ہونے لگتا ہے کہ وہ خود بھی صاف ستھری نہیں رہے گی، بال بھی نہیں بنائے گی، منہ بھی نہیں دھوئے گی، بچے کو بھی گندا مندا رکھا ہوا ہے. اور پھر ڈیلیوژنس شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کوئی کہیں سے اٹھا کے لایا ہے. عجیب، یہ کلینکل ایمرجنسی ہے. اس کو فوراً کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ 3 علاج ڈاکٹر بتاتے ہیں. نمبر 1، کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی. آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ آپ سے بات کرے گی. آپ کو اگر فرض کرے موسیقی میں لگا ہوا ہے تو ہیجانی گانے نہیں، چاہے وہ اردو میں ہے چاہے وہ انگریزی میں ہے، بڑے سافٹ انداز میں آپ اپنا میوزک جو ہے سنیں، اس سے آپ کو سکون ملتا ہے. بعض دفعہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں خداوند کریم کا، تو اس سے یقیناً دل کو بہت سکون ملتا ہے. بعض دفعہ جو لوگ یوگا کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں، اس سے بہت سکون ملتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرے گا. بعض سچویشن میں سکائٹرسٹ کو آپ کو کوئی اینٹی اینگزائٹی یا اینٹی ڈپریشن کی دوائی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ سچویشن بہت ایکیوٹ ہوتی ہے، بہت ہائی لیول پہ ہوتی ہے. دوسری چیز، بچے کو دیکھنے میں ہیلپ. جیسے اگر رات کا وقت ہے اور ماں کے سونے کا ٹائم ہے، اب بعض دفعہ مائیں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، لیکن وہ عورت دن میں بھی کام کر رہی ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ رات کی فیڈ وہ اپنے بچے کو بوٹل سے کرا دے، تاکہ یا کوئی دوسرا شخص
چاہے اس کا شوہر ہے یا کوئی اس کی بہن یا بھابھی ہیں یا ساس ہیں یا والدہ ہیں، کوئی بزرگ جو گھر پہ ہے، تاکہ رات کو 5-6 گھنٹہ وہ ایک اپنی نیند پوری کر سکے۔ یا اگر وہ اپنا دودھ بھی دینا چاہتی ہے تو اب وہ پمپس ملتے ہیں جس سے آپ اپنا دودھ ایک باٹل میں رکھ سکتے ہیں، اور جب دودھ کا ٹائم ہے تو وہ کوئی بزرگ گھر کا یا ان کے خاوند بچے کو دے سکے، تاکہ اس وقت بھی اس کو ماں کا دودھ ملے لیکن ماں کی نیند بھی پوری ہو۔ اور نیند سب سے بڑھ کر، ہم دیکھیں روٹین میں بھی اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہم سے 2-4 دن نیند پوری نہ ہو تو ہم سے صحیح کام نہیں ہوگا، ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے اپنے کام پر۔ مثلا میں ادھر سے جب جاتی ہوں ریکارڈنگ کر کے تو اس وقت میں کوئی بھی کام نہیں کرتی، میں کوئی نئے ٹاپک پہ میرا ذہن فوکس ہی نہیں کرتا، میں ایک ٹاپک رکھ کر بھی نا ابھی میرا ذہن اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہی لوگ جب میں آرٹیکلز لکھتی ہوں اسی سائٹ کے لیے، باغی کے لیے، جب میں ایک ٹاپک پہ اتنے دن ریسرچ کرتی ہوں پھر اس پہ لکھتی ہوں تو اس کے بعد فوراً مجھے آپ کوئی ٹاپک ہے یہ تو میں کہوں گی اوکے، مگر آئی کانٹ کنسنٹریٹ۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا ایک بچہ ہوا ہے، آپ کا اگر پہلے سے بھی بچہ ہے تو ایک نئے سرے سے ان ذمہ داریوں کو نبھانا، اگر پہلے کوئی بچہ ہے اس کو بھی دیکھنا، اگر وہ اسکول گوئنگ ہے تو اس کا بھی خیال کرنا، اور پھر خاوند کا خیال کرنا، اس کا کھانا پینا، کیا دفتر اس کے ساتھ آپ نے کچھ لنچ بھیجنا ہے، سسرال والے ہیں تو ان کو دیکھ بھال ان کی کرنی۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اکثر بچے کی پیدائش کو ایک پارٹ آف لائف سمجھتے ہیں، پارٹ آف لائف ہے، مگر یہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے، ان کے گھر والے نہیں سمجھ پاتے، اور لوگوں کو عموماً اس بیماری کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ انڈیٹیکٹڈ جاتی ہے، اور وہ عورت بہت عرصے جب اس کو ایک اچھے طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے، اگر اس کو اویئرنیس ہو تو وہ نہیں کر پاتی، اور وہ گلٹ میں رہتی ہے کہ میں تو خوش نہیں ہوں۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ۔